الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف الأنبياء وأكرم الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے اکابرین جتنے بھی گزرے ہیں ان حضرات نے جس طریقے سے دین کو پھیلایا ہے، جس طریقے سے دین کو سکھایا، نیچے چلے جائیں، جس طریقے سے دین کو لے کر چلے ہیں، دین اسی طریقے سے آگے پھیلانا چاہیے. اپنی رائے اور اپنی سوچ کو وہ اہمیت نہیں دینی چاہیے جو آج کل دی جا رہی ہے، کیونکہ ہم تو خود طفل مکتب ہوتے ہیں اور اگر اپنی رائے کا اظہار کرنے لگے تو عام الناس اس کو دین سمجھ لیتے ہیں، جس سے سارا دین تباہ ہو جاتا ہے. میرے استاد فرمانے لگے کہ ایک حدیث ہم ایک بزرگ محترم بڑے مولانا کثرت سے بیان کرتے تھے، تو میں نے ان کو روکا تو کہا کہ یہ حدیث ایسے نہیں ہے، یہ حدیث ایسے ہے. وہ جو حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے گرد دوڑ رہی تھی، جزاک اللہ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر ایڑیاں رگڑ رہے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان کی ایڑیوں کی رگڑ تھی، اس سے زمزم پھوٹا. حالانکہ تھوڑا سا توجہ کی، بخاری کا لفظ ہے کہ حضرت جبریل اترے اور انہوں نے پر مارا، لیکن حدیث تو حدیث ہے نا، اس میں ذرا سی تبدیلی بھی برداشت نہیں. تو بخاری میں دکھایا تو دیکھنے کے بعد فرمانے لگے کہ ٹھیک ہے، اصلاح ہوگی، آئندہ ایسے ہی کروں گا. اگلی مرتبہ جب بیان کیا تو پھر ویسے ہی بیان کیا جیسے غلط بیان کیا کرتے تھے. تو میرے استاد جی فرماتے ہیں میں نے پوچھا کہ جب آپ کو تصحیح کر دی تھی پھر بھی آپ نے وہی بیان کیا، تو کہا کہ ذہن میں نہیں رہا. فرمایا کہ ذہن ہی بدلی کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے زمانے میں دین کو سیکھنا سمجھنا کچھ نہیں رہا، بس بیان سن لو اور بیان کر لو، بس اس حد تک دین ہے. بیان میں وہ بات ہوگی، یہ مزیدار بات ہو گئی، یہ کر لو، یہ سن لو، یہ سیکھ لو، بس اسی حد تک. حالانکہ بیان نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے بیان نہیں ہوا کرتا، خالصتاً خاموش مجلسیں ہوا کرتی تھیں. جو ہمارا سلسلہ ہے نا، اس سلسلے میں تو بیان تھا ہی نہیں. ہارون رشید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جب انسان گناہوں کی کثرت کرتا ہے تو بے چینی ہونے لگتی، طبیعت میں خرابی آنا شروع ہوتی ہے. رجوع اللہ کی طرف جسم جانا چاہتا ہے، ہم اس کو نہیں لے کے جاتے. اللہ کی طرف اڑنے کے لیے ہمارے اندر روح کل بلاتی ہے، تڑپتی ہے، چیختی ہے، چلاتی ہے، اس کو رجوع اللہ کرواؤ. لیکن آنکھیں ایسی بند ہو چکی ہوتی ہیں، سوچیں ایسی غرق ہو چکی ہوتی ہیں کہ خواب بھی شیطانی آتی ہیں، سوچیں بھی شیطانی، عمل بھی شیطانی ہے، اور عبادات بھی ویسی ہی ہونا شروع ہو گئی ہیں. عبادات کے اندر بھی وہی خیالات ہیں. عبادات کی نہ تو پابندی ہے، نہ اس کا ذوق ہے، نہ اس کی محبت ہے، نہ اس کا تعلق ہے، نہ اس میں جان ماری جاتی ہے، نہ اس میں محنت کی جاتی، کچھ نہیں. بس دین کو ہم نے سمجھ لیا صرف مجلس کی حد تک، کہ بیان سننا ہے اور بس ختم. پیچھے جو اس کے اصل تربیت ہے
اس تربیت کی طرف دھیان نہیں جاتا۔ بیان کرنا، بیان سننا ایک بڑی ضروری چیز، دین کا ایک بہت بڑا شعبہ ہے، اس کی ضرورت ہے آج کے زمانے میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی شدید ڈانٹا کرتے تھے۔ یہ آداب تقریر و تصنیف حضرت تھانوی کی کتاب، شدید ڈانٹا ہے علماء کو اور شدید ڈانٹا ہے دین سے کے طبقے سے تعلق رکھنے والوں کو کہ تم لوگوں نے بیان کرنا بند کر دی ہیں تو جاہلوں نے یہ منصب سنبھالا اور جاہلوں کو لوگوں نے پیچھے چلنا شروع کر دیا اور انہوں نے دین کو ایک غلط رخ سے لوگوں کے سامنے پیش کیا، جس سے دین بھی برباد کیا، اپنوں کو بھی برباد کیا، غیروں کو بھی برباد کیا۔ اور یہ عالم دین ہے اور دین سیکھا ہوا شخص ہے، سمجھا ہوا شخص ہے۔ جی مجھ سے غلطی نہ ہو جائے، جی آپ سے غلطی ہوگی تو آپ اپنے آپ کو بہتر کریں گے، اور کسی جاہل سے غلطی ہوگی تو اس غلطی پہ ڈٹ جائے گا، اس غلطی پہ پکا ہو جائے۔ تو میں اس کی بالکل ممانعت نہیں کر رہا، یہ ضرورت ہے کہ بیان کرنا، بیان میں شرکت کرنا، بیانات کے اندر شریک ہونا، یہ بڑی ضرورت ہے۔ یہ جو لوگوں کے اندر دینی اور ملی جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ ہمارے پہلے زمانے میں جلسے ہوا، ابھی بھی ہوتے ہیں اوپر پشاور منصیرہ کے علاقوں میں۔ ہمارے جلسے جلوس بس میڈیا کی نظر ہو گئے، اس میں مزیدار قسم کے ناخواں آنا شروع ہو گئے، جو ہچکیوں کے ساتھ اور چیخوں کے ساتھ اور پکاروں کے ساتھ اور پیسوں کے جھرنوں کے ساتھ وہ نعتیں پڑھتے ہیں، اور اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ ہچکیاں چل رہی ہوتی ہیں، میوزک ٹائپ وہ نعتیں بن رہی ہوتی ہیں۔ یعنی کئی مرتبے ایسے ہوا کہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے ناچنا شروع کر دیا۔ یہ نعت پہ کوئی ناچتا ہے؟ نعت میں تو لوگ عشق رسول میں پاگل ہونے لگتے ہیں، رونے لگتے ہیں، چیخنے لگتے ہیں، چلانے لگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی بھر جاتی ہے نعت کے ذریعے سے، لیکن آج کل نعت کے ذریعے سے محبت تو نہیں بھرتی، صرف کمر کھسکنا شروع ہو جاتی ہے کہ وہ نعت کم ہوتی ہے، ایک اسٹوڈیو کا والیوم زیادہ ہوتا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ چیخیں پکاریں وہ زیادہ ہوتے ہیں، وہ تو نعت ہی نہیں۔ نعت تو وہ ہم نے نعت سے بھی جذبہ حاصل کرنا بند کر دیا، بیانات سے بھی جذبہ حاصل کرنا بند کر دیا، دینی مجالس سے بھی جذبہ حاصل کرنا بند کر دیا، تو ہمارے دین کا کیا بنے گا؟ چنانچہ ان مجالس کی روح جو ہوتی ہے وہ اصل روح یہ نہیں ہے کہ ہمارے تعلیم میں اضافہ ہو، چنانچہ محض بیان کر دینا اور محض باتیں سنا دینا، حدیث پر حدیث بیان کر دینا، فقہ پر شرعی مسئلوں کو بیان کر دینا، محض اتنا کافی نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ دین کی طرف راغب ہوں، ان باتوں کو سمجھیں۔ بہت سے لوگ بیانات کی باتیں سن کر صرف دھوکے میں آ جاتے ہیں کہ آج سے ہم نے ایسے کرنا ہے اور بسم اللہ کرو اور شروع کرو۔ جب وہ کرتے ہیں تو در سامنے گھاٹی آتی ہے، اس گھاٹی میں پاؤں اٹک جاتا ہے اور پھر جناب گرتے ہیں تو کہتے ہیں دین پر عمل تو بہت مشکل ہے۔ یہ تو بیانات کی باتیں ہیں، اس کے علاوہ تو کچھ چل نہیں سکتا۔ جب عملی زندگی میں آتے ہیں تو بیانات کی باتیں اپنی زندگی پر اپلائی ہوتی ہیں، اس میں بہت سی چیزیں انسان کو بعد میں سمجھ میں آتی ہیں، اس کا اصل رخ بعد میں سمجھ میں آتا ہے۔ ویسے اس وقت بیان میں سن لینے سے صرف اچھا لگتا ہے، لیکن ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین۔ علم یقینی تو ہمیں حاصل ہوتا ہے جب ہم نے کباب کو دیکھ لیا، اس کی خوشبو کو سونگھ لیا تو پتہ چلا کہ کباب کا ذائقہ ایسا ہوتا ہے، لیکن حق الیقین جب ہوگا جب اس کباب کو کھائیں گے۔ حضرت والا فرماتے تھے نا، ایک آدمی کباب کھا رہا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل رہے تھے، تو کسی نے کہا کباب بھی کھا رہے ہو، رو بھی رہے ہو، کباب مجھے دے دو۔ کہا ارے آنسو بہ رہے ہیں۔ کہا ارے میاں بے وقوف نہیں بنو، یہ تو مزیداری کے آنسو ہیں۔ جب انسان اللہ کے قرب میں جاتا ہے تو بہت سی چیزیں، کبھی قبض ہوتا ہے اور کبھی بست ہوتا ہے۔ قبض اور بست کے بغیر دل حرکت نہیں کر سکتا، دل جسم کو خون سپلائی نہیں کر سکتا، دماغ کے اندر پانی آتا ہے اور پانی چلا جاتا ہے۔ ہمیں ڈاکٹر نے، جب ہم یہ سعید کی دفعہ بہت بھاگے دوڑے تو ڈاکٹر نے بتایا روزانہ ہمارے دماغ میں 6 لیٹر پانی تبدیل ہوتا ہے، 6 لیٹر پانی روزانہ دماغ میں تبدیل ہوتا ہے۔ کسی بچے کا کم اور زیادہ ہوتا ہے تو وہ اس کے ایب نارمل یا اس کے ایکسٹرا آرڈنری ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ تو اب آپ وقت کا انتظار کریں کہ ایب نارملٹی کی طرف جاتا ہے یا ایکسٹرا آرڈنری کی طرف جاتا ہے۔
تو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمارے علم میں نہیں ہوتی، لیکن قبض اور بسط سے چیزیں چلتی ہیں۔ پنکھا گھومے گا تو ہوا ملے گی، سونے کا پنکھا لگاؤ تو ہوا نہیں ملتی۔ ایسے ہی جب انسان کے اوپر قبض اور بسط آتے تو وہ کیسے آتا ہے؟ وہ اس وقت آتا ہے جب انسان آگے بڑھتا ہے۔ جب انسان آگے بڑھتی، کرکٹ کھیلو بڑا مزہ آئے گا، آپ کھیلنے کی سیدھی جا کے گیند لگی سر کے اوپر، تھوڑا آنکھ باہر نکلا، آپ کہتے تھے بہت مزہ آئے گا، میں تو اسپتال میں بھرتی ہو گیا۔ آپ کہتے بہت مزہ آئے گا، بھائی یہ تو ٹانگ ٹوٹ گئی۔ آپ کہتے بہت مزہ آئے گا، مجھے تو گیند یہاں لگ رہی ہے، فٹ بال وہاں لگ رہا ہے، مجھے تو یہ ہو رہا ہے۔ بھی آپ کھیلو، پریکٹس کرو، بھاگو دوڑو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کچھ عرصے کے بعد آپ گیند سے کھیلو گے، ابھی تو گیند آپ سے کھیل رہی۔ تو ایسے ہی ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس دین تو ایسے ہے ویسے ہے، تقریر میں کی جانے والی بات ہے اور ایسی ویسی ہے، لیکن جب اپنے عمل پہ آتا ہے کمی کوتاہی ہر ایک سے ہوتی ہے۔ ہم خود کمزور ہیں، ہم کمزور ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، انسان تجھے کمزور پیدا کیا گیا۔ جب انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے تو اس کو چلنے کا طریقہ سکھایا ہے کہ البرکۃ مع اکابرکم، برکت تمہارے اکابرین کے طریقے پر، ان کے طرز پر چلو، ان کے طریقے پر چلو اور پھر دیکھو۔ میں نے یہاں سے پڑھنا تھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ، بل میں کچھ اور بات ذکر کر دوں جو بات ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ تو دین جو ہے وہ سیکھنے سے آتا ہے، جب اپنے اوپر انسان اس کو لگاتا ہے تو پھر ایک چیز سمجھ میں آتی ہے۔ ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ یہ اپنے زمانے کے بڑے عالم تھے، اور یہ ان کو اللہ رب العزت نے ایک خصوصیت عطا فرمائی۔ ہر بندے کی اپنی خصوصیت ہوتی ہے، کوئی قرآن میں ماہر ہوتا ہے، کوئی حدیث میں ماہر ہوتا ہے، کوئی فقہ میں ماہر ہوتا ہے، کوئی عوام الناس کو سمجھانے میں ماہر ہوتا ہے۔ جیسے حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خصوصیات تھیں، تو وہ ایک بندے کے اندر کئی خصوصیات، کیا وہ عوام کے لیے فرماتے تھے یہ بہترین ہے، پھر فرماتے علماء کے لیے بہترین ہے، سالکین کے لیے بہترین ہے۔ تو حضرت جیسے بہت سے حضرات کی بڑی خصوصیات ہوتی ہیں، تو ایسے تو کئی اور اکثر ایسے ہوتے جن کی ایک خصوصیت ہوتی۔ امام ابو حنیفہ کے زمانے میں ایک صاحب تھے، انہوں نے بتایا کہ میں نے یہ واقعہ پڑھا نہیں ہے، میں نے یہ واقعہ حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے سنا ہے، اور حضرت نے اس واقعے کو غیر واحد یعنی ایک دفعہ سے زیادہ بیان فرمایا، میں نے سنا حضرت سے۔ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے کہ وہ صاحب کون تھے، ابن الزیان نام تھا یا کوئی اور نام تھا، 2-3 نام گڑبڑ ہو رہے ہیں۔ تو یہ اپنے زمانے کے مشہور محدثین کے پاس گئے، اور پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا کہ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بہت سے بزرگوں کے پاس گئے اور 16 بزرگوں سے خلافت لے کر آئے، 16 بزرگوں سے خلافت لے کر آئے صرف 22 برس کی عمر میں۔ بھائی یزید بستامی ایک بزرگ کے ساتھ رہے، 22 برس انہوں نے لگائے، نہیں تقریباً 22 برس کی عمر تک رہے، 6 برس کی عمر سے 22 برس، تو یہ 16-17 اتنے سال انہوں نے ان کے ساتھ گزارے، تو اور ان ایک سے خلافت لے کر۔ ایسے ہی بعض حضرات جیسے شمس الدین تبریز رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 2 مشائخ تھے، ایک ہی وقت میں ان کے 2 شیخ تھے، تو ایسے ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں 2 مشائخ سے فیض حاصل کر، لیکن آج کے زمانے میں یہ چیز نہیں ہے۔ پہلے کے زمانے کے لوگ بالکل یکسو ہوتے تھے، وہ اپنے آپ کو ایک درجے میں ایک مقام تک قائم رکھتے۔ شاہ اسماعیل سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے شیخ نے فرمایا کہ بیٹا یہاں بیٹھ کے ذکر کر لیا کرو، تو ایک دن تشریف لائے تو دیکھا شدید بارش ہو رہی ہے اور جناب پانی بہ رہا ہے، سیلابی صورتحال ہے، تو سید احمد شہید اس پانی کے اندر بہ بھی رہے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول کر کے وہیں بیٹھ کے ذکر کریں۔ تو شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ میاں یہاں کیا کرے، تو سر جی حضرت آپ نے فرمایا تھا یہاں بیٹھ کے ذکر کرو، تو میں نے کہا تھا کوننا بتایا تھا کہ کونے میں بیٹھ کے ویسے محاورتاً بات کا ذکر کیا تھا، تو عرض کیا کہ حضرت آپ کی بات ٹالی کیسے جا سکتی، یعنی اتنے کمپوزڈ ہوتے تھے، اپنے آپ کو اتنا مضبوط رکھتے تھے کہ جیسے شیخ نے کہا اس کے مطابق اس سے ہٹتے نہیں تھے، اس کے آگے پیچھے جو مرضی ہو جائے۔ شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ صحن میں بیٹھ کے حضرت
سید احمد شہید نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ کے ذکر کیا کرو، اور وہیں بیٹھ کے ذکر کرتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ فرش اتنا گرم ہوتا تھا لیکن اس کے باوجود وہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ تو ایک مرتبہ کوئی دشمن حضرت کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آیا، جب وہاں پہنچے تو زمین اتنی تپ رہی تھی کہ وہ واپس بھاگا اور دور سے پوچھا کہ مولوی جی کیا کھاتے ہو کہ اتنی گرم زمین پہ مجھ سے پاؤں رکھنے نہیں ہو رہے، اور آپ اس زمین پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہو، کھاتے کیا ہو جو تم یہاں بیٹھتے نہیں؟ اتنے مضبوط اعصاب کے لوگ تھے۔ میں یہ اس لیے برجستہ ذکر کر دیا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ کوئی اس سے غلط معنی سمجھ لے۔ تو پہلے زمانے میں لوگ ایسا کرتے تھے، مختلف مشائخ کے پاس جاتے تھے۔ چنانچہ آج کے زمانے میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرنا چاہیے، تو ان کو کبھی کبھی اللہ والوں کی مجلس میں لے کے جانا چاہیے۔ کبھی بطور مثال دوسرے شہر کے پتہ کریں کہ یہاں پر بزرگ اکابر کون، فیصلہ آباد چلے گئے، لاہور چلے گئے، اسلام آباد، ملتان چلے گئے، فلاں ایسے بڑے بڑے مشائخ یہاں پر موجود ہیں، اور بڑے بڑے مشائخ حضرات یہاں پر، جیسے میں ابھی پچھلے سفر میں ملتان گیا تو مجھے پتا چلا کہ ابھی یہاں پر مولانا منظور یاسین صاحب مفتی، وہ 3 جگہ پر بخاری پڑھاتے اور اتنے بڑے بزرگ ہیں۔ یاسین صابر، وہ حضرت مولانا یاسین صابر صاحب، یہ بخاری پڑھاتے ہوئے اتنے بڑے، میں نے کہ ابھی تو نہیں کر رہا ہوں، اگلی دفعہ میں حاضر ہوں گا تو مجھے بتانا، اپنے بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا۔ تو یہاں پہنچا تو پتہ چلا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ پتہ کرنے سے انسان کو بہت سی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں، تو جانا چاہیے بزرگوں کے پاس، سر پہ ہاتھ رکھنا، دعا کروانی چاہیے، فیض حاصل کرنا چاہیے۔ کبھی مجلس میں بیٹھ گئے، نصیحت حاصل کر لی، جو مشائخ موجود ہیں شکر ادا کرنا چاہیے، تو ان کی مجلس میں جا کر کبھی بیٹھ گیا، مستقل اپنے شیخ کی مجلس میں جائے، چاہے بیان ہوتا ہے چاہے بیان نہیں ہوتا، چاہے وہاں صرف ذکر کر دیا جاتا ہے، چاہے وہاں خاموش مجلس ہوتی ہے، مختلف چیزیں ہوتی ہیں مشائخ کے ہاں۔ بھائی جان آپ اوپر دیکھیں، مجھے دیکھیں نا، نیچے کیوں دیکھیں؟ تو کیا کہہ رہا تھا، وہ صاحب مختلف حضرات کے پاس گئے اور 25 مشائخ کے پاس پہنچے، اور پھر آ کے انہوں نے رودات لکھی۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ہر ایک سے، کسی کے پاس 30 دن رہا، کسی کے پاس 2 مہینہ، کسی کے پاس 3 مہینہ رہا۔ میں جب نکلنے لگتا تو ہر شیخ سے میں پوچھتا کہ حضرت آپ کو اگر پتہ چل جائے یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ وہ آخری دن کیسے گزاریں گے؟ سوال سمجھ میں آئے؟ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ آپ کی زندگی کا آخری دن ہے تو آپ وہ دن کیسے گزاریں گے؟ یہ میرے اور آپ سے بھی سوال ہے۔ کسی نے کہا کہ سب کچھ چھوڑ دوں گا، پوری رات کھڑا ہو کے قرآن پڑھوں گا، پوری رات تسبیحات کروں گا، دعا کروں گا، اللہ سے مانگوں گا، اپنی اولاد کو وصیت کروں گا، یہ کروں گا، یہ ساری۔ تو میں لگے ایک محدث کی بات مجھے بڑی زبردست سمجھ میں آئی کہ وہ کیا کہنا، جب وہ فرمانے لگے، تھوڑی دیر سوچا اور سوچ کے کہنے لگے جیسے آج کا دن گزاروں گا ویسے ہی وہ دن بھی گزاروں گا۔ حسب معمول اپنی نمازیں پڑھوں گا، حسب معمول اپنا ذکر کروں گا، حسب معمول اپنی نوکری پہ جاؤں گا، جو تجارت کی دکان پہ بیٹھتا ہوں اس دکان پہ بیٹھوں گا، پھر جتنی دیر حدیث پڑھاتا ہوں اتنی ہی دیر حدیث پڑھاؤں گا، اور جتنی دیر آرام کرتا ہوں اتنی ہی دیر آرام کروں گا۔ سبحان اللہ، اتنی زبردست بات کہ جو اپنی دکان پہ بیٹھتا ہوں تجارت کرتا ہوں وہ بھی کروں گا کیونکہ میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں، جو میں روزانہ آرام کرتا ہوں وہ بھی آرام کروں گا کیونکہ میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں۔ نماز تو عبادت ہے ہی اور اس تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ جو میں کھانا کھاتا ہوں وہ بھی کھاؤں گا کیونکہ میں اس کو عبادت سمجھ کے کھاتا ہوں۔ جو اپنے بچوں بیوی کے ساتھ بیٹھتا ہوں وہ بھی بیٹھوں گا کیونکہ میں اس کو عبادت سمجھتا ہوں کہ میں اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں۔ یعنی بندہ ایسی زندگی گزارے، ایسی زندگی اپنے اوپر متعین کرے تو زندگی کے اوپر انسان کو شرمندگی نہ ہو کہ میں غلط کر رہا ہوں۔
انسان اپنے آپ کو جواب دے، کسی اور کو جواب دے ہونا تو بعد کی بات، سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو جواب دے۔ تو ایسے کچھ لوگوں کی بات ہوتی ہے۔ تو ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ یہ سفر کے اندر مشہور تھے، اور سفر انسان کو بڑی چیزیں سکھاتا ہے۔ انڈونیشیا کا ایک شہر ہے تیجا، یہ اس کے رہنے والے تھے، عالم تھے، دنیا کے سفر پہ نکلے۔ سفرنامے میں لکھا ہے کہ میں نے لاہور کا شہر دیکھا، اتنا زبردست کہ چاروں طرف چار دیواری بنی ہے۔ لاہور پہنچنے سے پہلے میں سندھ آیا تو سندھ کے اندر کچھ ڈاکو تھے، انہوں نے میرے کپڑے بھی اتروا دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ تو ظلم اور زیادتی ہے، تم دوسرا سامان لیتے ہو لے لو، لیکن مجھے برہانہ تو نہ کرو۔ ڈاکو نے مذاق اڑایا کہ بھئی آدمی جب سفر میں ہوتا ہے نا تو اس کو سامان کم رکھنا چاہیے، تو جتنا کم سامان ہوگا نا اتنا تم آسانی سے سفر کرو گے۔ تو میں چلتے 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 لاہور پہنچا ہوں، تو میں نے اجازت مانگی کہ مسافر ہوں، اور میں نے راستے سے چیتڑے پہنے ہیں، کپڑے بھی نہیں ہیں، حاکم سے مجھے ملوائے۔ تو حاکم وقت نے ان کو بلایا، پتہ چلا تھا کہ ابن بطوطہ دنیا کے سفر پہ نکلے۔ بڑے عجیب و غریب واقعات ہیں ابن بطوطہ کے۔ تو جو لاہور کے حاکم تھے فیروز تغلق، تو فیروز تغلق نے ان کو لباس دیا، شاہی لباس دیا، عالم تھے، اور فرمایا کہ بلخ کے اندر یہ مشائخ اور نجران کے اندر یہ مشائخ اور غزنی کے اندر یہ مشائخ، ایسے بہت سی چیزیں۔ تو 1 مہینے تک ضیافت کی، 1 مہینے ضیافت کے بعد یہ آگے نکلا ہے۔ جب آگے نکلے ہیں تو ہندوستان کے ایک جزیرے پہ پہنچے، اور اس جزیرے میں دیکھا کہ یہاں پر ہے ہندوستان، لیکن ہندوستان کے اندر وہ جزیرہ ایسا ہے کہ جس جزیرے کے اندر کوئی مندر نہیں، اس جزیرے کے اندر کوئی ہندو نہیں، کوئی کافر نہیں، سب مسلمان۔ تو کہا بھئی یہ کیسے؟ اسلام کی اتنی سربلندی اس جزیرے کے اندر ہے، کیا وجہ ہے؟ تو کہنے لگے کہ بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک مسئلہ تھا، ایک عالم دین آئے تھے، احمد ان کا نام تھا، لیکن سب ان کو ابو البرکات کہتے تھے۔ کان قوسجن کہتے ہیں وہ آدمی کو جو کھودا، ہماری زبان میں اس کو کھودا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے جس بندے کی قدرتی داڑھی نہیں آتی۔ عربوں میں اکثر یہ ہوتا ہے کسی کے چند بال آتے ہیں، کسی کے بہت ہی کم بال آتے ہیں، تو وہ ایسے تھے کھودا، یعنی ان کی قدرتی طور پہ داڑھی نہیں تھی، بس تھوڑے سے چند ایک بال تھے چہرے پہ داڑھی کے، یعنی جو ایسے تھے کہ نظر نہیں آتے تھے، یعنی چند ایک بال ہلکے سے ایسے تھے، اور ٹھوڑی کے اوپر کچھ بال ہوتے ہیں، تو ان کے بیچارے کے وہ بھی نہیں تھے۔ تو یہ عالم دین آئے اور انہوں نے یہاں تبلیغ کرنا شروع کی۔ تبلیغ کرتے 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 سال گزر گئے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہو، عرب کے عالم تھے، کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ تو ان کو پتہ چلا کہ یہاں پر ایک رسم ہوتی ہے، وہ رسم یہ ہوتی ہے کہ ہر سال ایک مخصوص تاریخ میں 14ویں رات کے اندر ایک لڑکی کو زیور پہنایا جاتا ہے، اور زیور پہنا کے اس کو دریا کے پاس چھوڑ کر آ جاتے ہیں گھوڑے پہ باندھ کے، اور صبح اس بچی کی لاش بوٹیاں نچی ہوئی اور وہ سب ایسے ملتی ہے، اور پھر جو ہے دریا جو ہے وہ جزیرے پہ چڑھ رہا ہوتا تھا، سمندر جو جزیرے پہ چڑھ رہا ہوتا تھا وہ واپس چلا جاتا تھا۔ تو لوگوں سے پتہ کیا وہ کون سی رات ہے، تو کہا جی آج سے 15 دن کے بعد وہ رات آئے گی۔ اور کیا ہوا جناب، شہر کی جو سب سے خوبصورت لڑکی ہے اس کا انتظام کیا، اور بادشاہ کے محل کے اندر اس کا لباس تیار ہوا، اس کے زیورات تیار ہوئے، اس کی وہ سب چیزیں، یہ سب چیزیں تیار ہوئیں، اور اس کو لے کر وہاں پر پہنچنا ہے 14ویں رات کے اندر۔ اور پھر جیسے جیسے سمندر کے کنارے تک لوگ پہنچتے جائیں گے تو لوگ اس کو چھوڑتے جائیں گے، اور وہ آخر کو اکیلی رہ جائے گی، اس کے ماں باپ کو بھی باندھ کر لے جائیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کو اغوا کرے۔ چنانچہ
شیخ احمد نے جب سنا تو اس رات کو وہ ادھر پہنچے ان کے گھر اور کہا کہ آپ کی بیٹی مرنے کے لیے جا رہی ہے۔ ظاہری بات ہے بادشاہ کی طرف سے زبردستی ہے اور ایسا ہے ویسا ہے، تو آپ میری ایک بات مانیں۔ اگر آپ میری ایک بات مان لیں گے تو آپ یقین کیجئے کہ آپ کے شہر کی حفاظت ہوگی۔ وہ لوگ تو پہلے غمگین تھے، اور بچی کو کس طریقے سے بادشاہ کی طاقت ہے نہیں بچا سکتے۔ تم نے کہا ایسا کرو کہ مجھے تیار کرو۔ کوشش تھے، کھودے تھے، داڑھی تو تھی نہیں، داڑھی مجھ تھا نہیں، تو کھودے تھے اور کہا مجھے تیار کرو، دلہن بناؤ۔ چہرے پہ نقاب لگاتے تھے دلہن کو۔ یہ تو آج کا زمانہ بے حیائی کا ہے کہ عورتوں کا چہرہ کھول دیتے ہیں، دوسرے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ عورت کا کھلا ہوا چہرہ، عورت کا کھلا ہوا چہرہ کیا ہے؟ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت کا سبب بن رہا ہے کہ جو اس کو دیکھے گا، جو اس کے اوپر بری نظر ڈالے گا، اس پر بھی لعنت پڑے گی، عورت پر بھی لعنت پڑے گی۔ بعض لوگ کہتے ہیں چہرے کا پردہ نہیں ہوتا، تو پھر کس چیز کا پردہ ہوتا ہے؟ پھر پردہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ اگر چہرے کا پردہ نہیں ہے تو پھر کس چیز کا پردہ ہے؟ اللہ حفاظت فرمائے۔ اب فتنے کا زمانہ ہے، فتنے کی ابتدا آنکھوں سے اور چہرے سے تو ہوتی ہے۔ وہ عورت سب سے زیادہ چمکاتی چہرے کو یا کسی اور چیز کو؟ سب سے زیادہ تو وہ چہرے کو چمکاتی ہے کہ اس چہرے کا پردہ اگر نہیں ہے تو پھر کائے کا پردہ اور کس چیز کا پردہ؟ بہرحال وہ دلہن کی جگہ یہ بیٹھ گئے، زیورات اور یہ سب کچھ پہن لیا اور گھوڑے ان کو باندھ کے زین کے ساتھ باندھ کے بٹھا دیا، اور جناب تیار ہو کے دلہن گھر سے نکلی ہے، اور لوگ چلتے 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 بلاخر اس زین کو کھینچ کر گھوڑے سے گرا کے سمندر کے کنارے چھوڑ کے سب بھاگ گئے۔ یہ بھاگے ہیں تو اپنے آپ کو کھولا ہے اور کھول کے وہاں پر سمندر کے پانی سے وضو کیا اور نماز پڑھی۔ فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں، ابن بطوطہ نے لکھا کہ تھوڑی دیر میں ایک بلا سمندر سے نکل کر آئی۔ اس بلا نے کہا کہ وہ دوشیزہ کہاں ہے؟ کہا کہ اس جگہ پر دوشیزہ نہیں، میں آیا ہوں، گوشت کا پہاڑ آیا ہوں، تو جو کر سکتا ہے کر، کہ میں سمندر کو اس جزیرے پہ چڑھا دوں گا۔ تو فرمایا کہ میرے اللہ نے اپنے علاوہ کسی دوسرے کو حاکم نہیں بنایا، تو نے اگر مقابلہ کرنا ہے تو میرا کر، مقابلہ کرنا ہے تو میرا کر، اور سمندر کو چڑھا سکتے تو چڑھا کے دکھا، اور آج رات چڑھا کے دکھا، میں یہیں پہ کھڑا ہوں۔ وہ بلا نکلی ہے اور وہاں سے واپس سمندر کے اندر بھاگ گئی، اور پوری رات کوئی سیلاب، کوئی طوفان جو سمندر آگے آیا ہوا تھا وہ پیچھے چلا گیا۔ یہ تو انہوں نے لکھا ہے۔ جو روایات و تاریخ فتوح الشام کے اندر حضرت عمر کا واقعہ ہے، یہ ہے کہ نیل سوکھ جاتا تھا، بالکل ختم ہو جاتا تھا، بالکل ختم ہو جاتا تھا، کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں تھے تو اس وقت جب بادشاہ نے خواب دیکھا تو کسی معبر کو تعبیر نہیں آ رہی تھی، کسی طرح کی تعبیر ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے حضرت یوسف کے سامنے کہا کہ اس وقت روئے زمین پر کوئی شخص اس خواب کی تعبیر نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ ہمیں ایک لفظ سمجھ میں آیا ہے، اور وہ کہ سال، بس۔ اب خواب میں آگے مطلب کیا ہے؟ ہمارا علم ختم ہے، ہماری فہم ختم ہے، سمجھ ختم ہے، لہذا یہی سمجھ میں آیا کہ آپ کا جو خواب ہے یہ اصغاث و آلام ہے، مطلب یہ کہ جو آپ سوچتے ہیں نا وہ آپ کے خواب میں، آپ گائے کو سوچتے رہتے ہیں تو اس وجہ سے وہ آپ کو آگے، تو گائے کا مطلب ہمارے تعبیر کی ڈکشنری کے اندر سال کے ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی نہیں۔ تو حضرت یوسف فرمانے لگے کہ خواب کی تعبیر 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے۔ تو میں کہ تمہیں کیسے پتا؟ جب تم لوگ کہتے ہو کہ خواب کے اندر گائے کا مطلب سال ہے، جب بادشاہ نے 7 گائے دیکھی تو مطلب 7 سال ہوئے، ہاں، کا 7 موٹی گائے اور 7 دبلی گائے، مطلب 7 موٹی گائے کا مطلب ہے کہ 7 سال موٹے تازے،
اور 7 دبلی گائے کا مطلب ہے 7 سال سوکھے ہوئے، پھر 7 سوکھی ہوئی گائے موٹی گائے کو کھا گئی، مطلب یہ کہ 7 بھرے ہوئے سال آگے خشک سال جو ہے وہ 7 سالوں کو کھا جائیں گے۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، کہنے لگے بالکل صحیح، اس کا کوئی انکار کر ہی نہیں سکتا، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ باقی گندم کے خوشوں کو خشک ہوتا دیکھا تو اس کا مطلب یہ تعبیر یہ ہے کہ زراعت کرو اور اس کو خشک کر کے اپنے پاس ایسے رکھو کہ خوشے سے باہر نہ جائے، کہ اس سے گندم صحیح سلامت رہے گی اور مسئلہ نہیں اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ رب العزت کسی کو علم دیتے ہیں، کسی کو فہم اور فراست ایسی دیتے ہیں کہ سامنے والا کچھ کہہ کر کچھ بھی کر کے جھٹلا نہیں سکتا۔ تو کہنے لگے کہ اس بندے کی تعبیر کے اوپر آپ اپنے ملک کو لگا دیں گے؟ تو کہا بادشاہ کو خواب آنے کا مطلب ملک کے اوپر معاملہ ہونا ہوتا ہے۔ بادشاہ اگر خواب دیکھتا ہے تو اس کے معاملات اور ہوتے ہیں۔ آج تو یہ علم ہی ہم سے اٹھا لیا گیا، اللہ حفاظت فرمائے۔ اس علم کے پیچھے میں بہت گیا ہوں تعبیر کے لیے، بڑے حضرات سے رابطے کیے، لیکن بالآخر پتہ چلتا انہوں نے بھی کہیں سے تعبیر سیکھی نہیں، بس اپنے اٹکل پچو سے تعبیر دیتے، باقاعدہ علم تعبیر ختم ہوتا جا رہا ہے، بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے۔ خیر، میں بتا رہا تھا کہ احمد ابو البرکات لگے کیا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام یقین تھا، اپنی چیز پر یقین تھا اور اللہ نے اس کو نافذ کیا۔ حضرت عمر کے زمانے میں بھی یہی ہوا، حضرت عمر نے کہ نیل خشک ہو جائے تو ان لوگوں نے کہا تھا، میں بات سنا تو میں ادھر نکل گیا، ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس نیل ہے اور نیل آج تک خشک نہیں ہوا، لہذا ہماری کھیتی خشک ہو جائے گی، یہ تعبیر غلط ہے، یہ تعبیر غلط ہے۔ تو حضرت یوسف نے فرمایا کہ بادشاہ کے خواب میں جو چیز آئی ہے اس سے صاف نظر آتا ہے کہ نیل خشک ہوگا، تو جغرافیہ دان پیچھے کھڑا ہوتا ہے، اس نے حاجت آئی، بات سنیں جی سنیں، کہنے لگا کہ مصر کی تاریخ میں بہت مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے، دریائے نیل خشک ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عمر کے زمانے میں ایسا ہونا شروع ہوا کہ دریائے نیل خشک ہوا تو لوگوں نے ایسا کیا کہ ایک منت مانی کہ ہم ایک دوشیزہ کو، ایک جوان لڑکی کو دلہن کے کپڑے پہنا کے اندر ڈالیں گے، جب سمندر میں ڈالتے تھے، دریا میں ڈالتے تھے تو دریا چلنا شروع ہو جاتا تھا، ایک غلط رسم بن گئی، اور جب انسان کی رسم عقیدہ غلط رسم کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو ویسا ہی ہوتا ہے۔ چنانچہ اہل مصر کا عقیدہ جڑ گیا، جب تک ہم لڑکی ڈالیں گے نہیں دریائے نیل پانی دے گا نہیں، چنانچہ اللہ نے ان کے ساتھ ویسے ہی معاملہ کیا۔ جب انسان جو اعتقاد رکھتا ہے، جو انسان اپنے دماغ کے اوپر ایک غلط سوچ کو مسلط رکھتا ہے تو اس کے ساتھ غلط ہو کے رہتا ہے۔ جب دماغ کے ساتھ مثبت سوچ لگ جاتی ہے تو اللہ اس کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اللہ اس کے ساتھ بہت اچھا کرتے ہیں۔ جیسے ہمارے استاد نے ہمیں پڑھایا کہ دیکھو اپنی اپروچ جو ہے نا وہ ہمیشہ اچھی رکھو، غلط اپروچ نہیں رکھنا۔ ہمارے دین نے بھی ہمیں یہ سکھایا، فرمایا کہ ایک جگہ ایک شخص کو بھیجا گیا ساؤتھ افریقہ کہ تم جاؤ اور وہاں جا کے تم نے جوتے بیچنے ہیں، تو مایوس ہو کے واپس آیا اور کہنے لگا وہاں کوئی جوتا پہنتا ہی نہیں، میں کس کو بیچوں۔ اور دوسرے آدمی کو بھیجا اور اس نے فون کیا، کہا یہاں پر کنٹینر کے کنٹینر بھیجو، سارا جتنا مال ہے وہ سارا یہاں ملے۔ کیوں جی؟ کہا یہاں کسی کے پاس جوتا نہیں ہے، سب میرا جوتا پہنیں گے۔ ہم بھی انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے فیصلہ کرتا ہوں۔ ان کا عقیدہ گمان مضبوط تھا۔ حضرت عمر نے خط لکھ دیا، اے نیل اگر اب تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو ہمیں تیرے پانی کی کوئی ضرورت نہیں، اور اگر تو اللہ کی مرضی اور حکم سے چلتا ہے تو میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تیرا پانی کم نہ ہونے دے۔ وہ زمانہ ہے اور آج تک دریائے نیل خشک نہیں ہوا، آج تک دریائے نیل خشک نہیں۔ تو اللہ رب العزت انسان کی سوچ کے معیار کے مطابق فیصلہ کرتا۔ احمد ابو البرکات کہنے لگے کہ میں یہیں بیٹھا ہوں
اور اگلے دن جب صبح لوگ آئے تو دیکھا نہ بوٹی ہے اور نہ سب کچھ ہے، زیور بھی محفوظ ہے اور دلہن بھی بیٹھی ہوئی ہے. جی میں دلہن نہیں ہوں، میں تو دلہا ہوں. تو میں کہہ رہا تھی کیا ہوا؟ ہمارا دین اسلام ہرگز یہ اجازت نہیں دیتا کہ کسی معصوم کی قربانی دے دی جائے. ہمارا دین اس کی اجازت نہیں دیتا. جب معصوم بچی ہے اس کی قربانی دینا یہ کوئی معنی نہیں رکھتا، یہ رسم غلط ہے. تو پھر دریا سمندر چڑھ آئے گا. کہ نہیں دی نہ قربانی، سمندر چڑھا کے نیچے گیا؟ جی بالکل نیچے گیا. کہا کہ اگر اگلے سال چڑھایا کہ میں 10 سال یہیں رہوں گا، 10 سال یہی رہوں گا، کسی ایک سال سمندر اوپر چڑھ آئے تو پھر مجھے بھیج دینا، پھر میں اس کا خلا کما کروں. تو بادشاہ بڑا خوش ہوا کہ میری رعایا کے ساتھ ظلم ہو رہا تو اس بندے نے بچایا. کہنے لگے کیا چاہتے ہو؟ اتنی مضبوط مزاج کا آدمی کون سی وزارت لے؟ مجھے کوئی وزارت نہیں چاہیے سوائے اس کے کہ آپ اللہ کا کلمہ پڑھو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ. ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ وہ برس اور اس کے بعد اس علاقے کے تمام لوگ مسلمان ہوئے اور آج تک وہاں اسلام کا راج تھا کہ مسلمانوں کی الگ ریاست بن کے نکلا. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ کو مضبوط کرے، اپنے فہم کو مضبوط کرے. جب انسان اپنے فہم کو مضبوط کرے گا اللہ کی طرف رجوع. محمود غزنوی جب آیا تھا تو محمود غزنوی کہنے لگا ہندوستان پہ ہمارا قبضہ ہو گیا، ہم ایسا کرتے ہیں تمام ہندوؤں کو قتل کر دیتے ہیں. جب یہ قتل ہو جائیں گے تو ان کی نسل ہی نہیں رہے گی. جب نسل نہیں رہے گی تو صرف اسلام پھیلے گا، ہندو مت نہیں پھیلے گا. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو محمود غزنوی کے دربار میں تھے ایک حکیم صنعی، بڑے عالم تھے. انہوں نے کہا محمود بادشاہ سلامت اجازت ہو تو آج مغرب کی نماز میں پڑھاؤں گا. جی پڑھائی. الحمد للہ رب المسلمین، الحمد للہ رب العالمین. پیچھے سے لقمان الحمد للہ رب المسلمین. الحمد للہ سمجھ آ رہے ہیں؟ رب المسلمین مسلمانوں کے رب کی تعریف ہے. تو محمود غزنوی نے پیچھے سے لقمہ دیا، پھر تیسری مرتبہ تو زور سے لقمہ دیا الحمد للہ رب العالمین. نماز توڑی اور مڑے. کہنے لگے میں تو کہہ رہا ہوں رب العالمین، آپ ہی کہتے ہو رب المسلمین. کہ وہ تو صرف مسلمانوں کا رب ہے، ہندوؤں کا رب تو نہیں. تو ہندوؤں کا رب نہیں ہے لہذا قتل کرو، ختم کرو. تو ادھر ہی محمود غزنوی نے توبہ. تو بات یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی پہ غور کرے جی کہ میں کس نہج کو لے کے چلتا ہوں، میں کیا سوچ لے کے چلتا ہوں، اللہ سے تعلق میرا کیسا ہے. جب انسان اللہ سے تعلق بنانے کی فکر کرتا ہے تو اعمال میں تبدیلی آتی ہے، آتی رہتی ہے. جب فکر نہیں رکھتا تو تبدیلی نہیں آتی ہے. چاہے وہ حج کرے، چاہے وہ عمرے پہ عمرہ کرے، چاہے وہ مسجد نبوی کی پہلی صف پہ رہتا ہوں، چاہے وہ روضہ رسول کے اندر کی صفائی کرتا ہوں، میں بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا ہوں، چاہے وہ خاص الخاص مقامات پہ جاتا ہوں، چاہے وہ کعبۃ اللہ کے اندر بیٹھ کے نمازیں پڑھتا ہو، چاہے کعبۃ اللہ کی چوکیداری کرتا ہو. یہ بہت بڑے بڑے عہدے ہیں، ہم تو ان لوگوں کی جوتوں کے خاک کے برابر بھی نہیں ہیں. لیکن جب تبدیلی انسان کے اندر جب آتی ہے، جب انسان اس کو تبدیل کرنے کی فکر کرتا ہے، خود سے نہیں ہوتا. حج کر لینے سے، عمرہ کر لینے سے، اور ہر وقت ہی آب زمزم پینے سے، اور ہر وقت ہی مبارک جگہوں پر رہنے سے یہ چیزیں نہیں ہوتی ہیں، نہیں ہوتی یہ چیزیں. مسجد نبوی کا گیٹ نمبر 1 ہے، اس سے آگے گلی ایک طرف یہاں پہ آخری گیٹ ہے اور یہاں سے گیٹ نمبر 1، ان دونوں کے درمیان کے گیٹ سے آگے چلتے ہیں تو چند منٹ کے فاصلے پر، 2 سے 3 منٹ کے فاصلے پر وہاں پر البیک ہے. ہم پہلی دفعہ گئے تھے تو ہم وہاں پہ کھڑے تھے، تو میں اور میرے ایک ساتھی. تو وہاں نمبر بہت دیر سے آتا ہے. ہم نے ٹوکن لیا اور ٹوکن لے کے ادھر پٹی چل رہی تھی یہ ٹوکن، تو وہ ہمارا ٹوکن جو ہے تقریباً 150 ٹوکن پیچھے تھا. تو تقریباً 45 منٹ 50 منٹ لگنے تھے.
تو ہم وہاں کھڑے، میں نے ان سے کہا یار ہم ایسا کرتے ہیں کہ قباء کا فاصلہ یہاں سے 15 منٹ کا ہے، جاتے ہیں چند رکعت نفل پڑھتے ہیں، 15 منٹ میں واپس آ جائیں گے. تو وہاں پہ ایک جی ایم سی پہ ایک آدمی کھڑا ہوا تھا، اور میں نے اس سے پوچھا، میں نے اخی این قباء، ان کا قباء کدھر ہے نا، اتنی عربی تو آتی نہیں تھی. شش قباء کیا چیز ہے؟ لاتا ہے قباء کا تجھے نہیں پتا قباء کیا ہوتا ہے؟ کہتے میں نہیں جانتا کہ قباء کیا. قباء وہ مسجد ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تشریف لائے تھے، مقام قباء. کہتے واللہ انی لا اعلم، اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کہ قباء کہاں ہے. میں کہا انت ساکن فی المدینہ، انا ساکن فی المدینہ، بچپن سے مدینہ میں رہتا. مجھے آج تک یقین نہیں آتا کہ میرے اس شخص سے یہ بات ہوئی. میں یہ سوچتا ہوں شاید اس کی عربی مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لیکن اس نے آگے ایک بہت بڑا جملہ بولا، بہت بڑا جملہ. کہتے تم قباء کی بات کرتے، ہنستے ہوئے، تم قباء کی بات کرتے، میں کبھی یہاں نہیں آیا سامنے مسجد میں کبھی. میں کیا بتاؤں میری کیا حالت ہوئی. تو محض کسی مقام پر رہ لینے سے، کسی سعادت کو حاصل کر لے، میں نے فلاں بزرگ سے ہاتھ ملایا، میں فلاں بزرگ کی صحبت میں رہا، میں نے فلاں بزرگ کا جھوٹا کھایا، میں نے فلاں بزرگ کی خدمت کی. یہ سب باتیں بہت اچھی، بہت اچھی، بہت اعلیٰ اور اونچے درجے کی باتیں، لیکن کرنے کے کام کرنے سے ہوتے ہیں، ان چیزوں سے نہیں ہوتے. ہاں ان چیزوں سے برکت حاصل، اسٹیمنا حاصل ہوتا ہے، بندہ آگے بڑھتا ہے، کرتا ہے. کرنے کے کام محنت کرنے سے ہوتی ہے، کوشش آگے بڑھنے سے ہوتی ہے. آگے بڑھے بغیر چیز نہیں. جب تک اعمال میں تبدیلی نہیں آتی، جب تک احوال میں تبدیلی لے کر نہیں آتا، آ نہیں سکتی، ہو نہیں سکتا کہ تبدیلی آئے. جب تک اپنے اعمال پہ غور نہیں کرتا، اپنے اعمال پہ خود تنقید نہیں کرتا، اپنے اعمال کو ناکافی نہیں سمجھتا، اس وقت تک آگے نہیں بڑھ سکتا. اپنے اعمال پہ مطمئن ہے، جی میں تو بہت اچھا آدمی ہوں، میں تو بہت نیک آدمی ہوں، میں نے تو یہ کام بھی، میں نے تو یہ نیکی بھی کی، میں نے تو وہ نیکی بھی. اپنی نیکیوں پہ خوش ہوتا رہے گا، اپنے اعمال پہ خوش ہوتا رہے، آگے بڑھ نہیں پائے. اللہ مجھے آپ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. افرغ علينا الصبر وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وانصرنا على القوم الكافرين. اللہ جو کہا ہے سنا ہے، کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے بھی محتاج ہیں. اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے، اللہ ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، صغیرہ بھی معاف فرما دیجیے، کبیرہ بھی معاف فرما دیجیے. جو جان بوجھ کے کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دے، جو انجانے میں کیے ہیں وہ بھی معاف فرما دیجیے. اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائیے، اے اللہ اپنی رضا ہم سب کو عطا فرمائیے. اللہ اپنی رضا خوش ہوتی ہم سب کو عطا فرمائیے. آپ ہم سے راضی ہو جائیے، ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دیجیے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. اللہ ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق دیجیے جس سے آپ خوش ہوتے ہیں. ان اعمال سے بچائیے جن سے آپ ناراض ہوتے ہیں. ہم کرنا بھی چاہیں تو گریبان سے پکڑ کر نکال دیجیے، ہم مبتلا بھی ہونا چاہیں تو گریبان سے پکڑ کر ہٹا دیجیے. اللہ ہم سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائیے. جو لوگ پریشان ہیں بیماریوں کی وجہ سے، گھریلو حالات کی وجہ سے، معیشت کی وجہ سے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجیے. جو لوگ اپنی بچیوں اور بہنوں اور رشتے داروں کے رشتے کی وجہ سے پریشان ہیں، غیب سے اللہ محبت کرنے والے، تعلق نبھانے والے، عزت دینے والے، خدمت کرنے والے رشتے عطا فرمائیے. اے اللہ خدمت کرنے والے، عزت دینے والے،
ایک دوسرے کے حق ادا کرنے والے، ایک دوسرے کو خوش رکھنے والے، اے اللہ رشتے عطا فرمائیے، غیب سے مدد فرمائیے، اے اللہ پریشان حالوں کی غیب سے مدد فرمائیے، جو معاشی طور پہ تنگ ہیں اے اللہ رزق کو کھول دیجیے، رزاق آپ ہیں، کوئی نوکری نہیں، کوئی حکومت نہیں، رزاق آپ ہیں، نہ کوئی پیٹرول ہے، نہ کوئی دکان ہے، نہ کوئی تجارت ہے، نہ کوئی بازار ہے، نہ کوئی منڈی ہے، نہ یہ ڈالر ہے اور نہ کوئی رین ہے، نہ کوئی پاؤنڈ ہے، اے اللہ رزاق آپ ہیں، آپ مدد فرمائیے، اے رزاق آپ تنگ حالوں کی روزی کو کھول دیجیے، تنگ دستوں کی روزی کو کھول دیجیے، تنگ دستوں کی روزی کو کھول دیجیے، اے مولا کریم دونوں جہانوں کی کرم نوازی عطا فرمائیے، اے اللہ کرم نوازی فرما دیجیے، ہمارے آصف بھائی کو ہماری صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے، ہمارے نعمان بھائی کے بیٹے عبداللہ کو، حسن کو، والدین کو ان کی صحت عطا فرمائیے، ہمارے ڈاکٹر خالد بھائی، خالد محسن بھائی اللہ جس پریشانی میں ہے پریشانی کو دور فرما دیجیے، ہر پریشانی کو اپنے فضل سے کرم سے دور فرما دیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.